اللہ تعالیٰ اور ان کا کرم ہے کہ کل جانے والے نے ہم لوگوں کو 12 موقع پایا ایک جان ہونے کی ضرورت تھی اور نبی بنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پیدا کرتا ہے میرے مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سچے دکھائی سچے عالم نے ساری کائنات دکھایا جس کے سچے دکھائی دنیا کی کوشش ہوتا دنیا کی فرمایا اپنے حبیب میرے بھائی ہم کوشش کیے گئے کہ ہم کچھ لوگ اکٹھا ہوئے جس کی نسبت پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لا الہ الا اللہ کہ اگر مجھے حبیب کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب پاک کو اگر مجھے تمہارا کام مخلوق نہیں ہوگا تمہیں تمہارا چیز کو میرے دوست اللہ تعالی ہم لوگوں کو جس محبوب کے بارے میں اللہ ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے حبیب کے پاس کا ذکر خیر ہوتا ہے اللہ کے رحمتوں کے فرشتوں کا وہاں ہوتا یہاں تک کہ اللہ کے رحمتوں کے فرشتے جب اس محفل کی جاتے ہیں پروردگار عالم کے دربار میں تو پروردگار نے انصاف فرماتا ہے ارے فرشتوں بتاؤ کہاں سے آئے ہو فرشتے بتاتے ہیں اے پروردگار عالم فلاں گاؤں میں فلاں جگہ پہ فلاں موقع میں تیری اور تیرے حبیب کی بات ہو رہی تھی ہم اس محفل جا رہے ہیں تو پروردگار عالم انصاف فرماتا ہے اس محفل میں بیٹھنے والوں کو خوشخبری سنا دو اور جہاں تک آواز جا رہی ہے کبھی کبھی لوگوں کو خوشخبری سنا دو تو میں سارے کے سارے لوگ تو میرے دوستو یہ وہ بات وہ عظیم شان محفل ہے جس کے بارے میں شعر کرتا ہے کہ ناز کرتے ہیں مگر ایسے سے نہیں کرتا ناز کرتے ہیں مگر ایسے سے بھی کرتا جس سے دو چار گھڑی فکرے سے ہونا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ میرے عزیز دوستو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک بار آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جنگ میں فرمایا کہ وہ شخص بہت بڑا کنجوس ہے وہ شخص بہت بڑا بخیل ہے صحابہ نے عرض کیا یا اللہ کے حبیب کون کنجوس ہے کون بخیل ہے جب اللہ کے حبیب نے بار بار ارشاد فرمایا وہ شخص بہت بڑا کنجوس ہے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب کا جو نماز نہیں پڑھتا وہ کنجوس ہے جو جواب نہیں دیتا وہ کنجوس ہے جو حج نہیں کرتا وہ کنجوس ہے جو قربانی نہیں کرتا وہ کنجوس ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ کنجوس نہیں ہے جو جواب نہیں دیتا وہ کنجوس نہیں ہے جو حج نہیں کرتا وہ کنجوس نہیں ہے جو عمرہ نہیں کرتا وہ کنجوس نہیں ہے مگر کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے تیرا نام نامی میرا ایک گرامی آئے اور میرے اوپر درود پاک آنا پیش کرتے ہیں اور دنیا کا سب سے بڑا کنجوس ہے بہت بہت سوچئے ارے درود پاک کا وہ کیا مقام ہوگا میرے دوستو آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود پروردگار عالم قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہ بے شک رسول پاک تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خود پروردگار عالم رب العالمین اس کے فرشتے جو درود پاک کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صحیح ایمان والو تم تو ہمارے نبی کے امتی ہو تم تو ہمارے نبی کے کلمہ گو ہو تم تو ہمارے اس نبی کے امتی ہو جتنے اشارہ کرتے ہی چاند کو ٹکڑے ہو جاتا جتنے اشارہ
نبی کی امتی ہے. ذرا سوچئے اگر ہم ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں تو فرشتے 10 بار درود پاک ہم کرتے ہیں. میرے دوستوں کا درود پاک کا جو ہے ثواب جو ہے ہمارے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. یہی نہیں پروردگار عالم کہ حبیب فرماتے ہیں تو میرے اوپر کو پاک درود پڑھائے کرے گا قیامت کے روز میری ہاتھ اٹھایا جائے گا, میری ہاتھ چلے گا اور قیامت کے روز میں اس کو حوض کوثر سے پانی پیے گا. میرے دوستوں ابو حکیم نبی کے امتی اس کے فائل پہ پروردگار عالم نے دنیا کے ٹپا ٹپا اور دنیا کے گوشہ گوشہ کو پیدا فرمایا. اگر محبت نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. میرے دوستوں شاعر نے کہا ہے کہ زمین بھی نہ ہوتی اور فلک بھی نہ ہوتا, زمین بھی نہ ہوتی اور فلک بھی نہ ہوتا, اور محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. ارے میرے دوستوں پروردگار عالم نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جو قیامت علیہ السلام کو ایک چندن کا دانہ کھانے کی وجہ سے جنت سے نکال پھینکا گیا تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جب آدم علیہ السلام روح سے روتے بےحال ہو گئے, آدم علیہ السلام کی لبی معاف نہیں ہو رہی تھی, اس پروردگار عالم نے ان کے دل کے اندر اس بات کو ڈالا کہ آدم کیا نہیں اس وسیلے سے اپنے مغفرت سے دعا مانگتا ہے. اس کو خود رب العالمین نے عرش اعظم پر اپنے نام کے ساتھ ملا کر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ. میرے دوست اسلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مان کر کے دعا کیا تو پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام معاف کر دی. ارے اے مسلمان بھائیو, ہم تو اس عظیم کی امتی ہیں, ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کے اشارے ہی جان پر ٹکڑے ہو گئے تھے, جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ چاندی سے گئے ہو گئے تھے تو ٹکڑے کیا کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف و توصیف میں کسی کو پابش سکون ملتا ہے, دل کو پابش سکون ملتا ہے. یاد آقا کے دل تمہارے یاد آقا کے دل تمہارے. میرے دوستو میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس عظیم نبی کا امتی بنایا جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کے خطائیں معاف ہوئی. پروردگار عالم نے اس نبی کا امتی بنایا جس کی وجہ سے سورج پلٹ کر واپس آ گیا. پروردگار عالم نے ہمیں اس عظیم نبی کا امتی بنایا جس کی وجہ سے اشارہ کر کے چاند کو ٹکڑے ہو گیا. پروردگار عالم نے ہمیں اس عظیم نبی کا امتی بنایا کہ نبی نے عید خلی اللہ کو ناری نمرود میں ڈال دیا گیا. محمدی کی وجہ سے پروردگار عالم نے بے ارادہ بلا واسطہ آپ کو فرما دیا یا نار کونی برداں و سلام علیہ ابراہیم, اے آج میری ابراہیم کے سر سلامتی پر جا. میرے دوستو ہمارے آئے نامدار تاجدار مدینہ کا سلم کا نور محمدی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھا. یہی نہیں پروردگار عالم نے ہمیں
मेरे नबी का उम्मती बनाया, जिसने मौलूद शरीफ पर आ गया था, उसके बाद के जो है कंप्यूटर टूट के गिर गए थे, हमें उस नबी का उम्मती बनाया। अरे हमारे खिलौने तो जमीन के लकड़ी और काठ के होते हैं, जमीन के जो है कागज लकड़ी के चोटी के होते हैं, लेकिन कुर्बान चाहिए उस नबी रहमत तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप आमिना के गोद में है, आमिना जो है मेरे दोस्त को आमिना जाते हैं पैसा कि अपने बच्चे के लिए कोई खिलौना खरीद लूं मेरे दोस्तों, लेकिन इतना महंगा खिलौना था, न मिट्टी का खरीद सकती है न लकड़ी का खरीद सकती है, के मुंह गिराए हुए और दिल से होती है और आती है अपने बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और जो है आकर के नन्हे मोहम्मद के पास रखती है जो 1.5 साल के रहे होंगे और कहते बेटा बेटा मेरे बाप नहीं, मैं बेटा हूँ, तेरे बाप नहीं, तू यतीम है, तेरे पास मानव दौलत नहीं है कि मैं तुझे दुनिया में खिलौना दे सकूं। मेरे दोस्तों इसी में है और बेचारे हो जाते हैं, रोते हैं, दुबला करती है, इतने में आसमान की तरफ जब निगाह जाती है, आसमान की तरफ निगाह जाती है तो क्या देखती है? अरे चाँद कभी इधर से जा रहा है, चाँद कभी उधर से जा रहा है, चाँद कभी नीचे आ रहा है, चाँद कभी ऊपर जा रहा है। अरे मेरी बातियाँ क्या होती है कि वाकई में कोई सुकून आता है, ऐसा आज तक नहीं हुआ कि चाँद अपने आप इधर जाए। और जब भी अपने लाडले बेबी लाड आती है तो हमारे शहादत के उंगली उठाए हुए हैं, अल्लाह अगर उंगली इधर करते हैं चाँद इधर चलने लगता है, उंगली इधर करते हैं चाँद चलने लगता है।